السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل تورات اور اہل انجیل میں سے اسلام لے کر آئے، یعنی یہودی یا عیسائی ہے، تو اس کو اجر 2 بار ملے گا، 2 بار۔ کیوں؟ بیما صبر، انہوں نے صبر کیا۔ صبر ویسے تو بہت ساری اور چیزوں پہ بھی ہوتا ہے، مثلا کوئی غم ہوتا ہے اس کے اوپر بھی صبر ہوتا ہے، کوئی اور خوشی میں بھی آپے سے باہر نہ ہو جانا، وہ بھی صبر ہوتا ہے۔ مگر یہاں پہ اسپیسیفک صبر کون سا ہے؟ یہ وہ صبر ہے کہ جس میں انسان دین پہ چلنے کے لیے صبر کرے۔ آپ اس کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ دیکھیں، جو انسان کسی ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسرے میں آتا ہے نا، آپ نے اگر ریورٹڈ مسلمز کی کہانیاں سنی ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو کتنے صبر آزما حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، ان کو اپنے خاندانوں کی طرف سے جو مخالفت ہوتی ہے، ان کو اپنے ارد گرد والوں کی طرف سے جو ان کی سپورٹ ہٹ جاتی ہے، جو ان کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، ہم سے، آپ خود سوچیں، ہم سے ایک دن ہمارے گھر والے ناراض ہو جائیں نا تو ہمارا رونا نکل جاتا ہے کہ ہائے میرے گھر والے ناراض ہیں، آج تیوری چڑھ گئی میرا یہ عمل دیکھ کے، آئے وہ ایسے کہہ رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم وہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کیا کروں، وہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کروں۔ گھر والوں میں چاہے ہمارے پیرنٹس ہیں، چاہے ہمارے اور رشتے دار ہیں، چاہے ہسبینڈ ہیں یا بچے ہیں، ہم سے نہیں برداشت ہوتا، ہم سے منہ پھیریں۔ اور کہاں ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مطلب اپنا دین بدلتے ہیں، کہ ان سے لوگ نظریں پھیر لیتے ہیں، اپنی سپورٹ ختم کر دیتے ہیں، وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں یعنی اتنا بڑا چینج آتا ہے، لائف اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ وہ لوگ جو ان کے بڑے پیارے تھے ایک دن، آج وہی ان کو نفرت کی نظر سے اور دشمنی کے اوپر اتر آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو جان کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ تیری جان بھی لے لیں گے، ہم تجھے قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کو بڑی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، بڑی مشکلات، ایسے ہی نہیں 2 اجر مل جاتا۔ صبر یہ بھی ہے، جم جانا، وہ جمے رہتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، پھر بھی رکتے نہیں ہیں، کہ صبر کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جو ان کی تکلیفیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں، ان کے ارد گرد والوں اور ان کے پیاروں کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے جو تھریٹس ملتے ہیں، جو ان کی طرف سے ناراضگیاں ہوتی ہیں، جو ان کی طرف سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہمارے ساتھ اب بس میرا رشتہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد سے، آج کے بعد تم نے ہم سے نہیں ملنا، نہ ہمیں فون کرو، نہ ہمیں۔ یہ ان کا صبر ہی ہوتا ہے نا کہ وہ چلتے رہتے ہیں۔ بعض کو تانے ملتے ہیں، بعض ان کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، لیکن یہ صبر ہے کہ وہ پھر بھی جمے رہتے ہیں، جوابی کاروائی نہیں کرتے، دین کو چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتے، چلتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بعض اوقات ہمارے اپنے مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، حق پہ جمنا۔ یہ حق بات آ گئی ہے مجھے سمجھ، اور اب نہیں مجھے پرواہ ہے کہ کون ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو ہم جیسے لوگ جو دوسری طرف بھی ہمارا مسلمان ہی ہوتا ہے، ہماری اپنی فیملی میں سب مسلمان الحمدللہ، لیکن ان کی اتنی سی مخالفت ہم سے نہیں برداشت ہوتی، ہم حق پہ جم نہیں پاتے، ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن جو صبر کرتے ہیں ان میں، لیکن صبر ہی تو مشکل ہوتا ہے۔ شروع کے اندر انسان جذبات میں آ کے بعض دفعہ بہت سارے کام کر لیتا ہے، مثلا مثال کے طور پہ کوئی ریورٹڈ ہوا، کوئی اس نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد جم نہ سکا،
بھاگ گیا واپس. اسی طرح ہم میں کوئی نیکی کا کام شروع کر لیتا ہے, شروع تو بڑے جوش کے ساتھ کیا, اس کے بعد اصل امتحان ہی یہ ہے کہ اس کے بعد صبر کرتے ہو کہ نہیں. صبر یہی ہے کہ جم جاؤ, بس ہلنا نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ کلاس شروع کرتے ہیں, فارم بھرتے ہیں, بڑے شوق سے بھر رہے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں اوہ یہاں پہ تو ہر ہفتے ہی جانا پڑتا ہے, یہاں پہ تو یہ کام کرنا پڑتا ہے, سبق یاد کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کوئی ٹیسٹ بھی ہو جائے گا, لو جی ہم تو جا رہے ہیں, خدا حافظ. ثابت قدمی تو مشکل ہوتی ہے, اور ثابت قدمی کرنے والوں کے لیے تو اجر ہے کہ صبر سے چلتے رہو. یہ صبر چاہیے, چلتے رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر. کیونکہ مشکلات آئیں گی, کئی چیزیں آپ کو پسند نہیں ہوں گی, کئی چیزیں آپ کی طبیعت کے خلاف ہوں گی, کئی چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہوں گی, دل نہیں چاہتا ہوا کرنے کا. یہاں پہ کیا چیز آپ کو ضرورت ہے؟ صبر. صبر ہوگا تو کوئی رکاوٹ آئے آپ کراس کرتے چلے جاؤ گے. اور اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو بھائی پہلے جھونکے کے اوپر ہی کہیں گے نہیں بابا ہم سے نہیں ہوتا, ہم جا رہے ہیں. وہ امپیشنس ہوتی ہے انسان کی. جو پیشنٹلی چلتے رہیں گے وہ قرآن کا سفر بھی مکمل کرتے ہیں, پورا کورس بھی مکمل کرتے ہیں, سب چلتے رہتے ہیں. اور جن کے اندر صبر نہیں ہے وہ بھاگ جاتے. اسی طرح جو اسلام لے کر آتے ہیں بہت ساری مخالفتیں ہوں گی, بہت ساری دشمنیاں ہوں گی, بہت سارے مسئلے ہوں گے. کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے نہیں کبھی بھی زندگی میں کی نہیں, ان کو بھی کرنا پڑے گا. ظاہر ہے وہ ایک دوسرے مذہب سے آ رہے تھے, کئی چیزیں اب حرام ہو جائیں گی, کئی چیزیں اب حلال ہوں گی, کئی اب فرائض ان کے پر عائد ہو جائیں گے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, یہ تو اب صبر ہوگا تو چلیں گے نا. صبر ثابت قدمی کا نام ہے. ان اللہ مع الصابرین, ایسے ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہوتا ہے. تو لوگ صبر کریں تو صحیح, اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. صبر تو کر کے دیکھو. تو یہ ان کی ثابت قدمی ہے, ان کو دور اجر ملے گا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, اور وہ دور کرتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو. یعنی جب کوئی ان کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے تو وہ ان کے جواب میں برائی نہیں کرتے, بلکہ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں. دیکھیں یدرعون کیا ہے؟ دور کرتے ہیں. کس کو؟ برائی کو. برائی کو دور کرنے کے لیے ہم کیا سوچتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا آتا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے, مثلا آپ کو گالی دیتا ہے, تو اب اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے جواب میں اس سے بڑی گالی دوں گا تاکہ یہ ایک دفعہ باز آ جائے, اس کو ایسا سبق سکھاؤں گی نا آئندہ 100 دفعہ سوچے گا. تو یہ تو پھر ظلم ہو گیا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ. جتنی اس نے کی اتنی آپ نے بھی کر دی. یہ منع نہیں ہے. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بری بات معاملہ کیا, آپ نے ایگزیکٹ اتنا جواب دے دیا. ایک تھپڑ مارا, آپ نے بھی ایک تھپڑ مار دیا اتنا ہی. تو یہ جائز ہے, یہ انسان کا حق ہے, چاہے تو ایسا کرے, انتقام لے لینا ہمارے مذہب میں اتنا ہی جتنا کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہو جائز ہے. ٹھیک ہے, برابر کا. لیکن انتقام میں یہ نہیں کہ آگے ہی بڑھ جائیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دینے, نہیں, اتنا بالکل لے لیا اتنا جائز ہے. جتنا نقصان پہنچا, جتنی تکلیف پہنچائی گئی, صرف اتنا. ٹھیک ہے. ایک درجہ وہ بھی ہے جس میں انسان برائی کا بدلہ بھلائی سے لیتا ہے. یہ ہے عظیمت کا راستہ. یہ ہے وہ راستہ جو پیغمبروں کا راستہ تھا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں کہ وہ برائی کا بدلہ دے سکتے ہیں برائی کے ساتھ, لیکن وہ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں. یہ اعلیٰ درجے کی بات. ایک ہے نا عام عوام کا ایک اخلاق ہوتا ہے, اور ایک اخلاق ہوتا ہے جو بڑے لوگوں کا ہوتا ہے. تو بڑے لوگوں کا اخلاق کیا ہے کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں. یہ بھی ایک صبر ہے جو انسان برائی کے اوپر صبر کر کے پھر اس کے بعد بہت بڑا مقام ہے کہ بھلائی کے ساتھ بدلہ دے. ان کے پھر درجے بھی پھر اونچے ہوتے ہیں. مثلاً کسی نے گالی دے دی, اس کو آگے سے دعا دے دی, یہ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دینا. یا خاموش رہ گئے, کچھ بھی نہیں کہا آگے سے.
دوسرا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ برائی ہے نا، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کو دور کیسے کرتے ہیں؟ نیک عمل کی فکر کر کے، نیک عمل کر کے. جب انسان برائی، اس سے کوئی گناہ ہو جائے، اس کے بعد اللہ سے توبہ کر کے نیکی کرنے کی فکر کرے اور اس میں دوڑے، تو اس سے بھی برائی مٹ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو معنی ہوئے. اب ان کی تیسری کوالٹی کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. وہ اپنے ہاتھوں کو روک نہیں دیتے، بخل نہیں کرتے. جو بخیل ہے نا، وہ شیطان کا پسندیدہ ہے. بخیل کہ انسان پیسے گنتا رہے اور یہ سوچے کہ بس نہیں، جتنی میری ضرورت ہے، اگر میں مثال کے طور پہ بازار جاؤں تو میں تو اپنے لیے 10,000 کے کپڑا لے کر آ جاؤں، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو 100 روپیہ نکالنا بھی میرے لیے مشکل ہو جائے. یہ شیطان فقر کا اس کو خوف دلاتا ہے. لیکن جس وقت انسان بازار میں جا کے اوور سپینڈنگ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو فقر کا کبھی بھی خیال نہیں آتا کہ میں نے اتنے پیسے اڑا دیے، بھائی میرے تو پیسے ختم ہو رہے ہیں، میں اتنا مہنگا لے رہی ہوں. مگر جب اللہ کے راستے میں دینے لگتا ہے تو گن گن کے دیتا ہے. لیکن وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ جو وفد آیا تھا، انہوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا کہ ان کی بڑی مسکینی کی حالت ہے، خستہ حالی کی حالت ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، ہمارے پاس مال ہے، ہم جا کے اس کو لے کر آئیں اور خرچ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، انہوں نے خرچ کیا تھا. تو ہمیں نا ان آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں، اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، اور ایمان کے بعد چینج کیسے آتا ہے. ایمان لے آئے تھے نا، وہ حق کو انہوں نے پہچان لیا، اس کے بعد انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ وہ ایسا ہو جاتا ہے. ہم نے اس سے پہلے، آپ آگے بھی دیکھیں گے، یہ کوالٹیز ہم نے سورۃ المؤمنون اس میں بھی پڑھی، قد افلح المؤمنون، اس میں بھی ہم نے دیکھی. ہم نے عباد الرحمن کی بھی یہ کوالٹیز دیکھی. اب ہم یہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کی دیکھ رہے ہیں جو اللہ کے بڑے پیارے ہیں. سادہ یہ چیزیں اللہ کو بڑی محبوب. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ سنتے ہیں لغو بات کو، بےہودہ باتوں کو، کنارہ کشی کرتے ہیں اس سے. اچھا پہلے ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ جب مکہ میں آئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو پہلے ان کے پاس ایمان تھا، اور جو میں بعد میں ایک وفد کا بتا رہی ہوں جو ایمان لے آیا، تو یہ دیکھا جب انہوں نے اور وہ ایمان لے کر آ گئے، تو یہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے ان کو بری بری باتیں کہنا شروع کر دی کہ تمہارے پاس تو پہلے ہی کتاب تھی، تم کیا اس کو مان کے بیٹھ گئے ہو، تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو. ان کو تانے دینے لگے، ان کو بے وقوف کہنے لگے، یہ تو ہم نے ایسے بے وقوف کبھی دیکھے ہی نہیں جو اس طرح کے لوگ ہوں. تو انہوں نے کیا کیا؟ اعراض کیا. ان کی باتوں کا جواب اس طرح سے نہیں دیا جیسے وہ کر رہے تھے. اعرض عن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہٹ جانا سامنے سے. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، انہوں نے کہا، کتنے اچھی لوگ تھے، کہنے لگے کہ ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، ہم تھوڑی تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں، ہمیں ہمارے اوپر چھوڑ دو کہ ہم یہ ایمان لے کر آئے ہیں یا کچھ ہم نے کیا ہے، تم ہمیں نہ تنگ کرو، ہمارے ساتھ ہمارے عمل ہے، تم جو کر رہے ہو تو تم کرتے رہو. سلام علیکم، سلام ہو تم پہ. ہم نے دیکھا تھا عباد الرحمن بھی جاہلوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے نا، تم پہ سلام ہو. یہ سلام وہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو، جی آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، یہ نہیں، بلکہ یہ سلام متارکت ہے، ترک کرنے کا، چھوڑنے کا، کہ تم اپنے راستے پہ جاؤ، ہم اپنے راستے پہ جاتے ہیں. لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو، یعنی جو تم ہمیں باتیں کہہ رہے ہو
ہم تمہارے راستے کے اوپر نہیں چلنا چاہتے، ہم نہیں، کیونکہ وہ بالکل بیہودہ باتیں تھیں، اور ایسی باتیں جاہلوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ مومن کبھی جاہلیت کے ماحول کو پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، اس میں بیٹھنا نہیں چاہتا۔ جاہلوں کے ساتھ نہ بحثیں کرنی اچھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بحث بھی نہیں کرنی، بلکہ اپنا راستہ بدلنے، کیونکہ جاہل نے سمجھنا تو ہوتا نہیں۔ جاہل یہاں پہ کون ہے جو یہ بیہودہ باتیں کرتا ہے، اس طرح کی دین کے بارے میں تانے دیتا ہے اور شوشے چھوڑتا ہے دین کے بارے میں، اور خام خواہ کی بحثیں، یعنی کوئی جینوین نہیں ہے بات، خام خواہ کی بحثیں۔ ایسے لوگ آپ کے بھی کم اکراس ہوں تو ان کے ساتھ آپ الجھنا نہ شروع کر دیں۔ وہ الجھانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اعتراض کریں، وہ چاہتے ہیں مین میخیں نکالیں، وہ چاہتے ہیں بات سے بات نکالیں اور آپ کو الجھائے رکھیں، اور آپ غصے میں آ جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اوہو یہ میں نے کیا کر دیا۔ نہیں، بلکہ جاہلوں سے اعراض، ٹھیک ہے جی آپ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے ساتھ، ہمیں ہمارے ساتھ کرنے دیں جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن کتنی بڑی چینج آ جاتی انسان کے اندر جب ایمان اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ کتنی پیاری تصویر ہے نا ایک مومن کی، کتنا مہربان ہوتا ہے۔ یہ نہیں اس کے ساتھ ادھر لڑ رہا ہے، ادھر کھڑے میں ان کو جواب دے رہے ہیں، اچھا تم کون ہوتے مجھے یہ کہنے والے، تمہیں تو میں یہ بتاتی ہوں، تمہیں اب ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ باتیں کر رہے ہیں، ہوتے تو یہ بھی کھڑے ہو کے ان کے ساتھ الجھنا شروع ہو جاتے، گالم گلوچ پہ بات آ جاتی، ہاتھا پائی شروع ہو جاتی، لڑنا مرنا شروع کر دیتے۔ نہیں، کہا یہ نہیں اس قابل ہے کہ ہم ان کے ساتھ بحثیں کریں۔ اچھا آپ یہ سوچا آپ نے کبھی کہ وہ بھی اس طرح کے بہانے کر سکتے تھے، بھائی یہ دیکھو ان کے تو اپنے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، ہم کیا ان کے اوپر ایمان لاتے بھی نہیں، ہم تو باہر سے آئے ہیں، اگر ان کے اپنے لوگ نہیں ان کو پہچانتے تو ہم کدھر۔ یہ بھی تو کوئی اعتراض کر سکتے تھے، کوئی ایکسکیوزز کر سکتے تھے، جیسے انہوں نے ایکسکیوز کیے۔ آپ دیکھیں نا، پہلے ہمیں ایک پکچر دکھائی گئی ان کی، قریش مکہ ہیں جو نئی ایمان لے کر آ رہے یا جو نہیں سمجھ رہے بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور کیسے کیسے اعتراض کر رہے ہیں۔ اب سیکنڈ پکچر دکھائی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کی تو دیکھو فوراً مان گئے، انہوں نے تو نہیں کوئی اعتراض کیے، انہوں نے تو نہیں کہا لے کر ہمیں بھی لا کے دکھائے نا جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جیسے اترا ہے معجزات، وہ جیسے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ کر دیتے تھے، مٹی کا بنا کے پرندہ اس کو کر دیتے تھے، اس میں جان ڈالتے تھے، ہمیں ویسے دکھائے نا، ویسے کیوں نہیں دکھاتے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ عبداللہ بن سلام تو نہیں آ کے کہہ رہے، وہ بھی یہودی عالم تھے، کہ نہیں آپ موسیٰ علیہ السلام پہ جیسے اتری تھی ویسے کریں گے تو پھر میں ایمان لے کر آؤں۔ اس کا مطلب ہے ایسی ہیل و حجت اور ایسی ایکسکیوزز اور ایسے اعتراضات وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے نا۔ یہ قرآن اتنی بڑی ایک یعنی روشن دلیل ہے کہ اس کو سن کے انسان کوئی جس کی فطرت سلیم ہو اور جس کے اندر کوئی تعصب نہ ہو اور جس کے اندر یہ ہٹ دھرمی نہ ہو کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، جو کلین ہارٹ کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے نا، تو یہ قرآن اتنا بڑا حق ہے، یہ انسان کو قائل کر لیتا ہے، کنونس کر لیتا ہے، اس کا دل جھک جاتا ہے۔ تو دیکھ لیں اب یہ ان کی صفات ہے، اب یہ دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے کیوں نہیں ایسی باتیں کہیں، وہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ آج اس قسم کے اعتراضات تو مسلمان کر رہے ہیں، تو وہ نہیں کیا کر سکتے تھے؟ ان کے ذہن میں نہیں کیا آئیڈیاز آتے تھے، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو ایسے ہیں، اور یہ تو جادو کی پتہ نہیں آیتیں، ہمارا دل کو کیا ہو گیا۔ اب ہم اس آیت کو ایک عام کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں نا، وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اور لغویات میں بے مقصد یا وہ باتیں جن میں دین کا مذاق اڑایا جانا ہے وہ بھی ان میں آ جاتی، یا فضول بے فائدہ بے حیائی کی گوسپس، جو بہتان تراشیاں ہیں، گندی باتیں ہیں، یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ آج کے دور کا جو میوزک ہے نا، وہ بھی اس کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا وہ لوگ بچیوں نے بھی تو دف بجایا تھا، وہ عید کے دن بھی تو دف بجا رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور جنہوں نے استقبال کیا تھا انہوں نے بھی تو دف بجائے تھے۔ وہ ایپل اور اورنجز کو کمپیئر کر رہی ہیں، کیونکہ آپ ان کے دف بجانے کو آج کے جو بے حیا میوزک ہے جس کے اوپر چھوٹا بچہ بھی ناچنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بھی پیر تھرکنے لگتے ہیں،
وہ اور جو بے حیا قسم کی شاعری ہے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ان معصوم بچیوں کے دف بجانے سے، جن میں ان کے اشعار تو کبھی پڑھ کے دیکھ لیں کہ ان کے اشعار کیا تھے، کبھی دیکھیں تو صحیح وہ شاعری کیا کر رہی تھی، اور آج کی بے حیا شاعری کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، اور آج کے ان ساز اور گاجوں باجوں کے ساتھ جن کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا، ان تبلوں اور باجوں کے ان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ کمپیرزن بھی تو سوچو کس کے ساتھ کر رہے ہو۔ یہ لغویات ہیں، ویسٹ آف ٹائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، خوشخبریاں بھی کرتے تھے، کئی مذاق بھی بتائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے، ان کی مجلسیں بھی ہوتی تھی، مگر لغویات سے نہیں بھری ہوتی تھی، فضول باتیں، ایک دوسرے کے اوپر تانے، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا، بد زبانیاں کرنا، سب لغو باتیں۔ رات رات تک بیٹھے رہنا، وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، بیٹھے میں پھر صبح کو تہجد تو کیا فجر کے لیے بھی نہ اٹھنا، سب پھر لغو ہو گیا نا۔ اسی طرح ایسی مجلسیں، لغویات کی مجلسیں جہاں پہ دین کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، دین کے اوپر باتیں کسی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتراض ہے، یہ بھی لغو مجلسیں، ان سے اعراض کرتے ہیں، ان کے اندر انوالو نہیں ہوتے، وہیں پہ بیٹھے نہیں رہتے کہ ٹس سے مس نہ ہو۔ وہ تو ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا تو دور کی بات، بیٹھنا بھی نہیں گوارا کرتے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسی ہمت کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ انک لا تہدی من احببت۔ اب یہ آیت جو ہے، اب یہاں تک ان کی کوالٹیز ختم ہو گئی، آیت 55 تک، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ ابو طالب کی وفات ہوئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی رنج ہوا تھا، انتہائی رنج۔ رنج کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ وفات پا گئے، بلکہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے، انہوں نے وہ کلمہ نہیں پڑھا جس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کر رہے تھے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب ہم ان کا نام عزت سے کیوں لیتے ہیں ابو طالب کا، کہ جو کچھ بھی ہو ان کے احسانات تھے، ان کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جس نے کوئی ایک بھی ہمارے نبی کے ساتھ جس نے کبھی بھی کوئی خیر کی ہو تو ہمارے سر آنکھوں پہ وہ بندہ ہے، جس نے کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی احسان کیا اس کا احسان ہم سب کی گردنوں پہ۔ تو چاہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے، مگر ایسے نہیں کہ ان کا نام برائی کے ساتھ لیا جائے، بلکہ تب بھی ادب کے ساتھ ہی لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی اور امیہ، یہ تینوں وہاں پہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عبداللہ بن ابی امیہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا لا الہ الا اللہ کہیے، میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی شفاعت کروں۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا کیا تم عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ یعنی ابو طالب سے کہا کہ عبد المطلب کے دین کو تم چھوڑ دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پہ مسلسل کلمہ توحید پیش کرتے رہے، اور وہ دونوں مسلسل اپنی بات دہراتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب نے آخر میں یہ کہا کہ میں عبد المطلب کی ملت پہ ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ توبہ میں منع کر دیا تھا کہ کسی نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے چچا، آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور خود اس نصیحت پہ عمل نہیں کر رہے،
یعنی لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا دین سچا ہے، ان کا دین اچھا ہے، یعنی مخالفت اس طرح سے نہیں کرتے تھے جیسے باقی کفار کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیں، آپ کلمہ پڑھ لیں. ابو طالب نے پوچھا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو فرمایا تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دے سکوں. ابو طالب نے کہا ہے بھتیجے میں جانتا ہوں تم سچے ہو، لیکن میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ موت سے گھبرا کے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا. میں عبد المطلب، ہاشم اور ابن مناف کی ملت پہ مروں گا. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی. لیکن ویسے ابو طالب نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ کی مدد کی، آپ سے اتنی محبت کی، آپ کی تعریف کی، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا. اتنی بڑی ایک یعنی بد نصیبی ہے کہ کسی کو ایمان نہ نصیب ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی پیاری ہے اس کی موت، کتنی پیاری ہے اس کی موت جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، کیونکہ میں اس کی گواہی دوں گا قیامت کے دن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ انک لا تہدی من احببت، ہے میرے پیارے نبی آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہو. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ آپ کی پسند اور ناپسند سے نہیں ہے کہ کون ہدایت پائے اور کون نہیں. سب سے بڑا اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابو طالب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چاہا کہ یہ ایمان لے آئیں، نہیں لا کے دیے وہ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں ہوتا اور آپ کسی کو ہدایت دے سکتے ہوتے تو ان کو ضرور ہدایت مل جاتی. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے آپ کے بس میں نہیں تھا. آپ بہت محبت کرتے تھے ان سے، اور انہوں نے بھی آپ کی مدد میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. دیکھیں شیب ابی طالب میں جا کے محصور ہو گئے، حالانکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن اتنی مصیبتیں کاٹی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، اور مسلسل حمایت کیا، مسلسل آخر دم تک آپ کے آگے کھڑے رہے ایک دیوار بن کے، لیکن ایمان نہ نصیب ہوا. لیکن ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ ہی ہے جس کو ہدایت دے، جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دے. یعنی یہ توفیق مل جانا نا کہ کوئی ایمان لے آئے، یہ توفیق صرف اللہ دے سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو ابلاغ کر سکتے ہیں، یعنی پہنچا سکتے ہیں، ان کو دعوت دے سکتے ہیں، ان تک صحیح میسج کنوے کر سکتے ہیں، لیکن دلوں کا بدلنا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعوت دی، کتنے دکھ اٹھائے، کتنی تکلیف اٹھائی لوگوں کو بلانے میں. نہیں ابو جہل ایمان لے کر آئے، نہیں ابو لہب ایمان لے کر آئے، ابو طالب کی کتنی منتیں کی، نہیں ایمان لے کر آئے. تو یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے دل کا بدلنا. اس سے ہم سب کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو سوچیں کہ میں ہدایت دوں گا. میرا کام کیا ہے؟ بتا دینا، دل میں بات کا اتارنا، اور دل بدل جائے، زندگی بدل جائے، ایمان کی توفیق مل جائے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. تو پھر کس سے مانگنا چاہیے ہدایت؟ کس سے مانگنی چاہیے؟ اور سب سے بڑی دعا اور سب سے امپورٹنٹ دعا اس زندگی میں کیا ہے بتائیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں صحت سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو روزانہ 5 دفعہ ہمیں یہ دعا کرنے کا سکھایا جاتا کہ اللہ ہمیں صحت عطا فرمانا، کبھی بیمار نہ کرنا. بے شک وہ نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. ہدایت ہے سب سے بڑی نعمت، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سے دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم. کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ نہیں، 5 نمازوں میں کتنی دفعہ کرتے ہیں؟
یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی، ہمیں اس طرح سکھایا ہے، اس لیے کہ نعمت ہدایت ہوگی نا تو ہر چیز جو نعمتیں ہیں وہ رحمت بنیں گی، ورنہ وہ زحمت بن جائیں گی۔ اگزامپل کے ساتھ بتاتے ہیں، دیکھیں ہم مثال کے طور پہ ہم نے کہا بھی صحت بڑی نعمت ہے، نعمت ہے، لیکن یہ نعمت رحمت آپ کے لیے تب بنے گی جب ہدایت ساتھ ہوگی۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو اسی صحت کو آپ الٹے پلٹے کاموں میں استعمال کریں گی، یعنی قوتوں کو آپ گناہوں میں استعمال کرتے ہیں، الٹے راستے میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ رحمت تو نہ ہوئی۔ وہ نعمت تبھی ہے جب اس کے ساتھ ہدایت۔ اولاد ایک نعمت ہے، لیکن یہ نعمت کب نعمت بنتی ہے، کب آپ کے لیے باعث رحمت بنتی ہے؟ جس وقت ہدایت ہو ساتھ، اور اگر ہدایت نہیں تو وہی اولاد ہوتی ہے، اور انسان غم کے گھونٹ پیتا رہتا ہے ان کو دیکھ کے، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں ایسی اولاد کے پیچھے، وہ اولاد الٹا غم بن جاتی ہے۔ تو نعمت تو نہ ہوئی، رحمت تو نہ ہوئی، زحمت ہو گئی نا۔ اور بھی آپ جتنی نعمتوں کو لے لیں، زندگی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نعمت کب ہے؟ جب ہدایت۔ اور اگر وہی زندگی گمراہی میں گزر رہی ہے، کفر شرک یا بدعتوں میں گزر رہی، گناہوں میں گزر رہی، غفلتوں میں گزر رہی، تو وہ کیا نعمت ہے؟ وہ تو الٹا زحمت ہے، وہ تو آخرت کی آگ ہے جو جمع کر رہے ہیں اس زندگی کے ذریعے۔ یاد رکھیں، ہدایت جس چیز کے ساتھ ہدایت لگ جائے گی نا، وہی چیز رحمت بن جائے گی، وہی چیز نعمت بن جائے گی۔ جس سے ہدایت پل آؤٹ ہو گئی، وہی چیز ایک مصیبت بن جاتی انسان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا قرآن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اِنَّکَ لَتَہْدِی إِلیٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، سورہ شورى میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، لیکن دل میں ہدایت پیدا نہیں کر سکتے کسی کے۔ راستہ دکھاتے ہیں لیکن راستے پہ چلا نہیں سکتے کسی کو۔ تو پھر ہم ڈس ہارٹ نہ ہو جائے کریں، جی یہ تو نہیں مان رہے، یہ تو نہیں، ہمارا کام نہیں ہے یہ کہ وہ مان کے چل پڑیں اس راستے پہ۔ جب نبی کا یہ کام نہیں تھا تو ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کون ہدایت کا طالب ہے، کون سیریس ہے ہدایت لینے میں، اور جس کا اپنا ہی دل نہیں ہے ہدایت لینے میں، جو مین میخے ہی نکالتا رہتا ہے، جو 100 بہانے کرتا رہتا ہے، جس کی اپنی مرضی نہیں ہے، پھر اللہ کیسے اس کو ہدایت دے؟ اچھا، اب دوبارہ سے، اب یہ بیچ میں پہلے ہم نے پڑھا قریش کے اعتراضات، پھر اس کے بعد بیچ میں ہم نے پڑھا اہل کتاب میں سے وہ جو ایمان لے، اب پھر سے قریش کے کچھ اعتراضات یا ان کے کچھ جیسے آپ کہیں گے کہ ایکسکیوزز اس بات پہ کہ ہم کیوں نہیں ہدایت کے راستے پہ آتے، واٹس دیئر ایکسکیوز۔ اور یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے ہم سب کے لیے، اس لیے کہ اکثر اس قسم کے ایکسکیوزز ہمارے بھی ہوتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، إِن نَتَّبِعَ الْهُدَى، اگر ہم ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اگر ہم اس راستے کے پر چل پڑتے ہیں، مَعَکَ، تیرے ساتھ، یہ جو آپ ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میسج ہمیں سمجھ آ گیا، ہم نہیں کہتے یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہوگی، بعض یہ کہتے تھے آپ کی بات صحیح ہوگی، آپ کی بات آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ اگر ہم نے آپ کے اس راستے کو اپنا لیا، اگر ہم اس کے اوپر چل پڑے، نتخطف من ارضنا، ہم تو اچک لیے جائیں گے زمین سے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ ہم یہ بتوں کو لے کے ہی، بت وہاں پہ اس میں حرم میں رکھے ہوئے تھے نا، کعبہ کے ارد گرد بت تھے، لوگ آتے تھے، انہوں اپنے اپنے بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کا وہاں کا طواف کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ تو ہماری ساری چیزیں، ہماری ساری تجارت، اس کی وجہ سے ساری تجارت ہوتی تھی، یہ مرکز بن گیا تھا، یہ تو سب ہمارا ختم ہو جائے گا، ہمیں تو یہ دشمن ہمارے پر ہو جائیں گے، ہمیں تو یہاں پہ آ کے یہ ختم کر دیں گے، یہ تو ہمارے پر حملے کر دیں گے، ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ یہ سب ہماری جو عزت بنی ہوئی ہے پورے عرب میں، ہمیں اتنے حرم کے متولی ہونے کی وجہ سے ہمیں اتنی وہ رسپیکٹ دیتے ہیں، ہمارے
مال ہمارے تجارتی قافلے نہیں لوٹتے، ہمارے پاس جو قوت ہے، ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارا جو یہ بزنس سینٹر بنا ہوا ہے، یہ جگہ، یہ سب ختم ہو جائے گی.